نفسی اللہ میرے کو میری فکر ہے، معلوم نہیں میری امت کہاں کھڑی ہے، میرے کو نہیں معلوم میری امت. اللہ کہیں گے کہاں اللہ تیرے کو معلوم کہاں کھڑی ہے، باقی میرے کو تیرے حوالے، اللہ وہ سب امت ہی تیرے حوالے. میری جان بچا لے اللہ، قیامت کا دن ہے، میرے کو جہنم سے بچا لے اللہ، میرے کو آگ سے بچا لے اللہ، تیرے غصے سے بچا لے. معلوم حضرت ابراہیم کا یہ معاملہ، حضرت اسماعیل کا، حضرت یوسف کا، حضرت یعقوب کا، حضرت سلیمان، جتنے بڑے بڑے نبی ہوں گے سب کو پوچھا جائے گا کیا حال ہے قیامت میں. کہیں گے یا ربی نفسی نفسی، اللہ میرے کو بچا لے اللہ، میرے کو امت کہاں ہے؟ ہم کو نہیں معلوم امت کا ہے اللہ، امت تیرے حوالے. معلوم ہے حضرت عائشہ ایک رات روتے روتے، میرے نبی قیامت میں نبی کہیں ہوں گے، امت کہیں ہوگی، آپ کہاں ہوں گے میرے نبی؟ سننا ہمارے نبی کا جواب سننا. ہمارے نبی نے فرمایا ہاں سب نبی کہیں ہوں گے، ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا ان کی امت کہاں ہوگی. تو کہا میرے نبی آپ کا کیا معاملہ ہوگا؟ ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا عائشہ جہاں میری امت ہوگی انہی کے بیچ میں کھڑا رہوں گا، میری امت کے بیچ میں کھڑا رہوں گا، اشارہ کرتا جاؤں گا، اللہ جنت میں داخل کرتا چلا جائے گا. بولو سبحان اللہ. پھر عائشہ نے فرمایا پھر کوئی رہ گیا تو، کوئی رہ گیا تو؟ ہمارے نبی فرماتے میں پل صراط کے کنارے پر کھڑا رہوں گا. پل صراط، جو پل بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، جس پہ سے سب کو گزرنا ہے. اللہ نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. اللہ فرماتے جو بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ برج بنا ہوا ہے، اس پر سے سب کو گزرنا. ہمارے نبی فرماتے عائشہ فکر مت کرنا، میں وہاں کنارے پر کھڑا رہوں گا اور کہتا رہوں گا اللہ میری امت کو بجلی کی طرف پار کرا دے، اللہ میری امت کو بجلی کی طرف پار کرا دے. پھر حضرت عائشہ نے پوچھا پھر کیا کرو گے؟ ہمارے نبی نے فرمایا پھر میں ترازو کے پاس جاؤں گا، جہاں اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا اللہ کے قریب جا کر کہوں گا اللہ میرا امتی آ رہے، اللہ میرے امتی آ رہے، ان کے گناہ کے پلے کو جھکانا مت، ان کے نیکی کے پلے کو جھکا کر جنت کا فیصلہ کر دینا. کہتے اس کے بعد میں جنت کے قریب جا کر کہوں گا اللہ میری امت کو آنے دے، اللہ میری امت کو آنے دے، اللہ میری امت کو آنے دے. ہمارے نبی فرماتے میرے اللہ کی قسم اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک امت کا جنت کا فیصلہ مکمل نہیں ہو جائے گا. ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو اللہ کی قسم کوئی نبی، اور ان کا چہرہ نہیں اچھا لگتا ہم کو، ان کے کپڑے نہیں اچھے لگتے، ان کی فجر کی نماز نہیں اچھی لگتی. یہاں کتنے بیٹھے جو آج فجر کی نماز نہیں پڑھے ہوں گے؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچو آپ فجر کی نماز نہیں پڑھے ہوں گے، مدینے میں ہمارے نبی کے دل مبارک پر کیا گزری ہوگی؟ میرا امتی میرے صدقے میں کھاتا ہے، میرے صدقے میں پیتا ہے، میرے صدقے میں گھر میں رہتا ہے، میرے صدقے میں اللہ نے اس کو بیوی بچے دیے، میرے صدقے محمد کے صدقے اللہ نے کھلایا، محمد کے صدقے پلایا، محمد کے صدقے اللہ نے ہم کو زندگی دی. اور وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی نماز نہیں پڑھ کے ان کی آنکھوں کو گرم کرنا. اے میرے دوستو ہمارے سے بڑا جھوٹا اور دھوکے باز کوئی نہیں ہوگا. یہ سچ بتاؤ، میں آخری بات بتا دوں، ہمارے نبی کی شان ہے کہ نہیں ہے؟ معلوم ہے آپ کو مکے میں میٹنگ ہو رہی ہے، پورا مجمع بولے گا مکے میں کیا ہو رہی ہے، اور میٹنگ میں کیا ہو رہا ہے معلوم ہے؟ یہ محمد کو سب بولیں گے صلی اللہ، نہیں بلند آواز سے صلی اللہ. یہ تو میٹنگ کی بات کر رہا ہوں. میٹنگ میں ہو رہا ہے کہ محمد کو کیا کیا جائے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، مکے سے کیسے نکالا جائے، مکے سے نکالا کیسے جائے. تو جب میٹنگ ہو رہی تھی نا تو ایک نے کیا کہا، رے چھوڑ دو، شاعر ہے وہ تو. شاعر کون ہے؟ تو دوسرے نے کہا نا وہ تو کاہن ہے، کاہن یعنی نجومی ہے نجومی. تو تیسرے نے کیا کہا، رے وہ شاعر بھی نہیں ہے، کاہن بھی نہیں ہے، جادوگر ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کیا کہا. تو چوتھے نے کیا کہا، نا جادوگر بھی نہیں ہے، دماغ کام نہیں کرتا ہے. نعوذ باللہ کیا کام نہیں کرتا؟ مجنون ہے، مجنون. بولو کیا ہے؟ یہ قرآن میں لکھا، میں نہیں کہتا، قرآن کریم میں لکھا فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ. سوچو ہمارے نبی پر کیا گزرتی ہوگی جب یہ مشورہ ہوتا ہوگا. کوئی شاعر کہتا، کوئی کاہن کہتا، کوئی نجومی کہتا، کوئی مجنون کہتا، کوئی جادوگر کہتا. معلوم ہے ان میں سے ایک کیا کہتا ہے، ایک کام کرے، یہاں سے دور ایک قبیلہ ہے، بولو دور ایک قبیلے کا نام ہے قبیلہ بنو عامر. ساتھ میں بولو قبیلہ. وہاں ایک بہت بڑے بابا رہتے ہیں،
یہ مکہ والے کہتے ہیں بہت بڑے لمبے چوڑے پہلوان رہتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں ایسی طاقت ہے کسی کو نظر لگے تو بھی اتار دیتے, جادو ہو تو بھی اتار دیتے, بندش ہو تو بھی اتار دیتے, کسی کو دماغ میں تھوڑی پریشانی ہو تو دوا بھی دے دیتے ہیں. تو ان کو بلا لے وے. تو ایک نے کہا ان کو بلا لے وے, وہ تو بہت دور قبیلہ بنو عامر میں رہتے, لمبے چوڑے, اور ان کی فیس بہت ہے. ارے بولو ان کی فیس بہت, ہاں فیس بہت ہوتی ہے کہ بھائی یہ نظر ہے, جادو ہے, جنات ہے, بندش ہے, دماغ کا پرابلم ہے. تو سب مکہ والوں نے کہا ہم لوگ مالدار ہیں, بلا ان کو, جو بھی فیس ہوگا ہم دے دیں گے, چلو ابھی جاوے بلانے کے لیے. یہ سب کے سب اٹھ کے قبیلہ کہاں گئے, قبیلہ بنو عامر, وہاں جا کے ان کو ملے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آؤں گا, لیکن میری فیس بہت ہے. سب نے کہا ہم کو معلوم ہے آپ کی فیس بہت ہے. تو کہا کل صبح میں آؤں گا. تو مکہ والوں نے کیا کہا, آپ صبح میں آنا, ہم پہاڑ کے پیچھے چھپے ہوں گے, ہم آپ کو پیسہ دے دیں گے, درہم بھی دیں گے, دینار بھی دیں گے, جتنا آپ کی فیس ہے نا ڈبل کر کے دیں گے, لیکن ہم محمد کے پاس نہیں آئیں گے, صرف آپ کو پتہ بتا دیں گے, آپ جا کے ان کا علاج کر لینا. کہا کوئی بات نہیں, ڈاکٹر کو تو پیشنٹ کی ضرورت ہے, باقی سب کی کیا ضرورت ہے. دوسرے دن وہ آئے, بولو کون, قبیلہ بنو عامر کے پہلوان, اور لمبے چوڑے, ہٹے کٹے, اور بڑا امامہ پہنے ہوئے, اپنے اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آئے. جیسا آئے مکہ کے پہاڑ کے پاس ان لوگوں کو دیکھا, کہا لاؤ میرا فیس لاؤ, میرا پیسہ لاؤ. انہوں نے اتنا بڑا ٹھیلا رکھا تھا جس کے اندر سونا اور چاندی کے درہم دینار تھے, وہ لے کر ان کو دیا. انہوں نے اپنے اونٹ پہ رکھا, کہا این محمد, کہاں ہے محمد, کہاں ہے. کہا وہ دیکھو 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 کعبے کے پاس بیٹھے. کہا بس دیکھ لیا, تم لوگ یہیں کھڑے رہو, میں اب ان کو نمٹ لوں گا, پیسہ بھی لیا ہوں اور بہت بڑا آدمی ہوں. گئے اپنے اونٹ کو پارکنگ میں لگا, پھر آئے. ہمارے نبی تو اس وقت بیٹھے تھے, یہ پیچھے سے آ کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں, کہتے ہیں کون. ہمارے نبی نے کہا محمد, میں علاج کے لیے آیا ہوں. تو ہمارے نبی نے فرمایا علاج کے لیے, میرے کو کچھ بھی نہیں ہوا ہے. کہا یہ مکہ والے کہتے ہیں نا آپ کو جادو ہے, کوئی کہتا ہے آپ نجومی ہے, کوئی کہتا ہے آپ کو دماغ کا پرابلم ہے, کوئی کہتا ہے کہ آپ جادوگر ہے, تو کیا ہے کیا پرابلم. ہمارے نبی نے فرمایا نہیں صفی شیء, ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم میرے کو کچھ نہیں ہے, کیوں علاج کے لیے آئے ہو, کچھ بھی نہیں ہے. تو کہا یہ سب مکہ والے کیا بیکار باتیں کرتے, تم ہو کون. ہمارے نبی نے فرمایا سبحان اللہ, بولنا میں محمد ہوں, بولو سبحان اللہ, میں اللہ کا رسول ہوں, بولو سبحان اللہ, میں اللہ کا پیغمبر ہوں, بولو سبحان اللہ, میں اللہ کا نبی ہوں, بولو سبحان اللہ, آسمان سے قرآن مجھ پر آتا ہے, بولو سبحان اللہ, ارے جبرائیل میری ملاقات کو آتے ہیں, بولو سبحان اللہ. بس یہ زور سے اچھلے. کہا اب سمجھ میں آیا دماغ کا پرابلم ہے کہ اللہ کو تم ہی ملے نبی بنانے, تم ہی ملے رسول بنانے, تم ہی ملے قرآن پڑھنے کے لیے, اور جبرائیل, یہ سب دماغ کا پرابلم ہے. چلو اپنا ہاتھ بتاؤ, اپنا ہاتھ بتاؤ. وہ معلوم ہے نا یہ یوں ہاتھ دیکھتا ہے, یوں ہاتھ, ہم ہاتھ بتاؤ میں دیکھو تمہارے دماغ میں کیا. ہمارے نبی نے فرمایا میرا ہاتھ رہنے دے, تیرا ہاتھ میرے پاس لا, بولو سبحان اللہ. اور ہمارے نبی نے یوں ہاتھ پکڑا اور کہا اٹھو. وہ اٹھ گئے, کہا چلو میرے ساتھ. ہمارے نبی لے کر چلے, وہ لوگ بھی دیکھ رہے کہاں لے کر, محمد لے کے کہاں جا رہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی کھلے میدان میں لے گئے. کھلے میدان میں جا کر ہمارے نبی نے کیا فرمایا, دیکھو وہ درخت دکھتا ہے, دکھتا ہے. انہوں نے کہا ہاں نظر آتا ہے. کہا بلاؤ اس کو. ہمارے نبی نے کہا بلاؤ. تو کہا میں جادو کا علاج کرتا ہوں, جھاڑ کو تھوڑی بلاتا ہوں. ابھی یہاں پہ یہ دیکھو ایک چھوٹا سا درخت ہے, کوئی بولے قاری احمد علی بلا, قاری احمد علی کے نہ مر جاوے مگر یہ درخت کو نہیں بلا سکتا. وہ انہوں نے کہا میں نہیں بلا سکتا. ہمارے نبی نے کہا تو نہیں بلا سکتا, میں بلاتا ہوں, بولو سبحان اللہ. اور کیا جملہ فرمایا ہمارے آقا تاجدار مدینہ, بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کی طرف اشارہ کر دیا, اور ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کے حکم سے اپنی جگہ سے اٹھ جا, اللہ کے حکم سے میرے پاس آ جا. وہ درخت اپنی جگہ سے اٹھا, ساتھ میں بولا اپنی جگہ سے اٹھا, اور ایسا چلتے ہوئے آیا جیسا اونٹ چل کر آتا ہے. اور سب لوگ سبحان اللہ بولنا. صرف وہ درخت آیا نہیں, آ کے نبی کو سجدہ کرنے لگا, بولو سبحان. جھک گیا, نبی کے سامنے جھک گیا, سجدے میں جھک گیا. پھر ہمارے نبی نے فرمایا اٹھو. وہ درخت سجدے سے اٹھا. ہمارے نبی نے فرمایا جاؤ. وہ درخت اونٹ کی چال چلنے لگا. ہمارے نبی نے فرمایا واپس اپنی جگہ پر جاؤ. بولو وہ درخت واپس اپنی جگہ پر چلا. اچھا سننا, درخت چلا گیا. ادھر دیکھو, ادھر دیکھو, درخت چلا گیا. ہمارے نبی نے ان کی طرف دیکھا, وہ قبیلہ بنو عامر کے جو بڑے بابا تھے ان کی طرف دیکھا, وہ تو رو رہے. ہمارے نبی نے پوچھا کیا ہوا, کہ کلمہ پڑھا دو نا میرے کو. ہمارے نبی نے کہا کلمہ, کا کلمہ, تم تو میرا علاج کرنے آئے تھے. کہا یہی تو غلطی ہوئی, میں سمجھا میں ڈاکٹر ہوں تم پیشنٹ ہو, یہاں کے پتا چلا میں پیشنٹ ہوں تم ڈاکٹر ہو, بولو سبحان اللہ. تو ہاں اب سننا پورا بورڈ سے سبحان اللہ کہنا. ہمارے نبی نے پوچھا مگر ایمان کیوں لائے,
कलमा पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें, लगी ईमान क्यों ला रहे? कहा वो तुमने जो दरख्त को बुलाया ना, कोई कमाल नहीं था, वो तो हमने जादूगरों को करते हुए देखा है। दरख्त को बुलाते भी है और दरख्त को वापस भेजते भी है, कमाल नहीं था। लेकिन वो कबीला बनु आमिर वाले कहते हैं मैंने बड़ी बड़ी आसमानी किताबों को पढ़ा है, दरख्त को बुलाना और भेजना ये तो हो सकता है, लेकिन ये अल्लाह का दस्तूर है। दरख्त अगर सजदा करता है तो सिर्फ नबी को करता, नबी के सिवा किसी को नहीं करता है। दरख्त अगर सजदा करता है तो सिर्फ नबी को करता, नबी के सिवा। और ये दरख्त ने तुमको सजदा किया, मुझे यकीन हो गया कि आप अल्लाह के नबी है। मेरे प्यारो अब सुनना, हाँ, अब हमारे नबी ने कलमा पढ़वाया, काबे के पास ले गए, कहा वजू कर ले, मैं भी 2 रकात नमाज पढ़ूंगा, अल्लाह ने मेरे उम्मती को जहन्नम से बचा लिया, तू भी 2 रकात मेरे साथ में देख देख के पढ़ ले, अल्लाह ने तुझे भी जहन्नम से बचा लिया। और फिर उसके बाद में बहुत देर के बाद वो जाने लगे। अच्छा वो जाने लगे ना अपने ऊंट पर, तो वो पहाड़ के पीछे से वो आए, वो मक्का वाले आए, कहने लगे क्या हुआ? क्या हुआ? आका बन के गया था, गुलाम बन के आया। आका बन के गया था, मोहम्मद का गुलाम बन के आया। तो उन्होंने कहा फिर हमारे पैसे का क्या? थैली लिया, कहा लो, इसके बदले में काबे के सामने मेरे नबी ने मेरे लिए जन्नत का फैसला कर दिया है। ऐसा प्यारा नबी हमको मिला है मेरे दोस्तों। अब मैं बात खत्म करने पर आ रहा हूँ। आप लोग झूठ तो नहीं बोलोगे ना, सच बोलोगे ना? क्योंकि मैं कब से शुरू से बोल रहा हूँ तकवा। क्या बोल रहा हूँ? तकवा। फिर बोलो क्या बोल रहा हूँ? आप लोग सोचते होंगे ये आएगा कैसे? भाई एक है कि डॉक्टर बतावे कि ये बीमारी है, फिर दवा भी तो देवे ना। अब मैं शुरू से कह रहा हूं तकवा 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 तकवा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी तकवा, हमने हज किया तो तकवा, हमने रोजा रखा तो तकवा, हजरत इब्राहिम बीवी को अलग छोड़ के गए तो तकवा, हजरत इब्राहिम बीवी को नहीं देखे तो तकवा, अपने बेटे के गले पे छुरी चलाए तो बोलो तकवा। और हमको भी अल्लाह ने कहा तकवा, कुरान करीम में 35 मरतबा तकवा। ये तकवा आएगा कैसे? झूठ नहीं करने वाले हो तो मैं बताऊं तकवा आएगा कैसे। खाली मेरे को 5 मिनट चाहिए। झूठ तो नहीं बोलोगे ना? झूठ बोलने की बहुत आदत हो गई है। एक झूठ बोलते हैं हम लोग। सबसे बड़ा झूठ क्या बोलते हैं मालूम? हम लोग जिंदगी में सबसे बड़ा झूठ मौलाना अब्दुल्ला, मुस्तफा का दामन। इससे बड़ा झूठ कोई नहीं है। जिसको देखो ऐलान करेगा मुस्तफा का दामन, बोलो गौस पाक का दामन। और कम बखत पकड़ा ही नहीं है, कम बखत पकड़ा ही नहीं है, क्योंकि मुस्तफ़ा का दामन और गौस पाक का दामन में सबसे बड़ी चीज है 5 वक्त की, वही नहीं है हमारे पास। कैसा मुस्तफ़ा का दामन है, कैसा गौस पाक का दामन है, कैसे ख्वाजा का दामन है, कैसा जुनैद बगदादी का दामन है। हमारा हाल तो बिल्कुल है। कैसा हो गया मालूम? वो वोट लेने के लिए कैसा झूठ बोलते हैं, इसलिए बयान के आखिर में भी झूठ बोलेंगे सब लोग। यहाँ बोरसद में तो नहीं बोलेंगे ना। वो एक नेताजी थे, नेताजी मौलवी फिरदौस इबादुल्लाह, सुनना, एक नेताजी थे, उनको कोई गांव में वोट लेने का था। क्या करने का था? हाँ, वो नेताजी होते, आपके जैसे सदरी वदरी पहनते। हाँ, और नेताजी गए, गांव में गए, और गांव में जाके सबको, मर्दों को, औरतों को, बच्चों को, बच्चियों को, सबको जमा किया और कहा देखो मैं नेता बनने वाला हूं और चुनाव होने वाला है और मेरा ये निशान होगा और तुमको उसी निशान पर बटन दबाना है और तुम सबको मेरे को वोट देना है। तुम्हारी जो भी समस्या होगी, मैं भी अच्छा बोलता हूँ ना, चलूंगा ना, नेता में चलूंगा ना। वो नेता बोलते तुम्हारी जो भी समस्या होगी चुनाव बाद में होगा, समस्या पहले दूर होगी, बताओ क्या समस्या है। एक बुढ़ा खड़ा हो गया, हमारे गांव में बस नहीं आती है। मौलाना अब्दुल्ला बूढ़ा खड़ा हो गया, हमारे गांव में बस नहीं आती। तो नेता होता ना बहुत होशियार, जेब में से यूं मोबाइल निकाला, ठक 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 यूं बटन डाला, हेलो डेपो का कौन है, कॉर्पोरेटर कौन है, बस डेपो का ऑफिसर कौन है? हाँ मैं नेता बोल रहा हूँ, मेरा ये नाम है, मेरा ये निशान है, कल से ये गांव में 4 मरतबा बस आएगी, किसी को तकलीफ नहीं, बस में खड़ा कोई नहीं रहेगा, सब सीट पर बैठेंगे, टिकट भी आधा लेने का, समझे? करके रखा फोन और कहा चलो बताओ, अब कोई और समस्या हो तो बताओ। एक ने खड़े होकर कहा हमारे गांव में मोबाइल का टावर ही नहीं है। समझे आप लोग? नहीं समझ में आया? बोले अब्दुल्ला समझ में आया? तो पहले किसके बाप को फोन किया था? टावर तो था ही नहीं। यहां भी ऐसा ही है, बगैर टावर के बोलना शुरू कर देते। अभी सबको बोलेंगे मुस्तफा का दामन, बोलो नहीं छोड़ेंगे, गौस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, और अभी वहां जाके गुटखा खाएगा। यहाँ बयान खत्म हुआ, वहां जाके
गुटखा है यूं निकाल के, और अगर ये मुंह छोटा है तो एक हाथ से दरवाजा खोलेगा, दूसरे हाथ से घुस जाएगा अंदर। बोलो करेगा कि नहीं करेगा? और थोड़ा आगे जाएगा तो उसकी माँ की, उसकी बहन की। तो ये मुस्तफ़ा का दामन और गौस पाक का दामन कहाँ गया? इसलिए आज वो चुनाव की तरह झूठ नहीं बोलोगे। कौन कौन तैयार है? तकवा, हाथ ऊपर करके बोलो। तकवा चाहिए तो हाथ ऊपर करो, बोलो हाथ ऊपर। हमारी माँ बहनें भी अपने दिल में सोचे तकवा। तकवा के लिए कुछ नहीं करना। तकवा का मतलब क्या है? अपने मन को, अपनी मर्जी को पटक दे, अल्लाह रसूल की मर्जी को। इसकी प्रैक्टिस करने के लिए हमारे नबी ने काम बताया। क्योंकि आदमी सोचता है कैसे करूंगा, क्योंकि बाल का मामला आवे तो अपनी मर्जी छोड़ दे, कपड़े का मामला आवे अपनी मर्जी छोड़ दे, चेहरे का मामला आवे अपनी मर्जी छोड़ दे, खाने का मामला आवे अपनी मर्जी, तो बहुत टेंशन लगता है। हमारे नबी ने फरमाया टेंशन नहीं लेने का। हमारे नबी ने फरमाया एक काम कर ले, तकवा आ जाएगा। और वो काम क्या है मालूम है? 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, अल्लाह ऑटोमेटिक तकवा अता कर देगा।